أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ۔ یہودیوں کو جب ایمان کی دعوت دی جاتی، جیسے کل بھی ذکر ہوا، تو ان کا جواب ہوتا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات جو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو، کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ کل کے درس میں جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی، اس دعوی ایمان کا اس میں بھی جواب دیا گیا، اور آج بھی اسی ان کے دعوے کے جوابات ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر تم تک پہنچے، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی، بغل میں ہاتھ رکھتے واپس نکالتے تو ایسے روشن جیسے سورج ہوتا ہے، تمہارے سامنے دریا کے اندر لاٹھی ماری تو تمہارے لیے رستے بن گئے۔ ایسے معجزات جس پیغمبر نے تمہیں دکھائے، چاہیے تھا کہ اگر واقعی ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ایمان پر قائم رہتے۔ وہی پیغمبر جب طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل من بعدی۔ اگر واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر شرک کرنے کی، بچھڑے کو معبود اور خدا بنانے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتے ایمان والے۔ مزید جواب دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وفد طور پہاڑ پر پہنچا، تورات نازل ہوئی تو تم ضد کرنے لگے حتی نر اللہ جہرا، ہم اس کتاب کو اس وقت اللہ کی کتاب مانیں گے جب خود اللہ کو روبرو سامنے دیکھ لیں۔ اس موقع پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، طور پہاڑ تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا کہ اب مانو، وعدہ کرو، اس کتاب میں، تورات میں جو کچھ ہے اسے تسلیم کرو گے، مانو گے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے۔ اس وقت تم نے اس کتاب کو تسلیم کیا، اللہ کے حضور بولے سمعنا، ہم نے اس کتاب کو سنا، دلی کے اندر، اور بعض نے بعد میں جا کر زبانوں سے کہا عصینا، ہم نے تورات سن تو لی، مان تو لی، لیکن چلیں گے اپنی مرضی سے۔
جو ہماری مرضی کے موافق ہمیں آسان لگا، ہمارے لیے قابل عمل ہوا، ہم اللہ کا حکم مان لیں گے، اور جو ہمارے لیے مشکل ہوا، قابل عمل نہ ہوا، ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا، وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور تورات کو کتاب مانتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں ایمان والے، ایسے ہوتا ہے ایمان۔ نبی کے سامنے کتاب اتری، انہی لوگوں کی تم اولاد ہو، وہی تم نسل ہو کہ جب تم سے طور پہاڑ سر پر کھڑا کر کے منوا لیا گیا، گویا تم لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے نہیں مانتے۔ سر پر جب پہاڑ معلق ہے کہ ابھی گرا کے گرا، مان لیا، لیکن پیغمبر کی غیر موجودگی میں ایک خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی محبت ایسی تمہارے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اس کے آگے جھک گئے۔ اشربو کا لفظ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو تو گھول کر کچھ پلا دیا گیا، فلاں کو تو گھول کر کچھ پلا دیا گیا، تو وہ سامری جادوگر نے بچڑے کی محبت گویا تمہیں گھول کر پلا دی تھی کہ اللہ کی ذات ہی تمہیں نظر نہ آئی۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے، ایسے ہوتے ہیں ایمان والے۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر یہ ہے ایمان تمہارا، اور ایمان تمہیں اس طرف لگاتا ہے کہ جب جی چاہا پیغمبر کی بات مانی اور جب جی چاہا نہ مانی، اور جب جی چاہا خدا کو چھوڑ کر بچڑے کے آگے جھک گئے، ایمان اگر یہ کہتا ہے، پھر تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، پھر تمہارا ایمان کمزور ہے، برا ہے، جو تمہیں اللہ سے ہٹا کر بچڑے کے ساتھ لگا رہا ہے۔ ایمان ایسے نہیں ہوتا۔ جس دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، اللہ کے سامنے دنیا جہان کی کوئی چیز بھی کیا وقت اور کیا حیثیت رکھتی ہے، چاہے جائے کہ کوئی بچھڑے کو معبود بنا لے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔